السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں خرم شاہ اور ہم آج بات کریں گے سال اول کی حمد و نعت کے مشکل الفاظ اور تراکیب وغیرہ پر، اس کے مفہوم پر، تاکہ ہمیں اس کو سمجھنے میں کچھ نسبتاً آسانی رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حمد ماہر القادری کی تحریر کردہ ہمارے پاس حمد موجود ہے۔ یہ اس کا مطلب دیکھیے، پہلا شعر حمد و نعت کے بارے میں ہم جانتے ہیں موضوع کے اعتبار سے یہ قصیدہ کی اقسام میں آتے ہیں۔ قصیدہ کسی کی تعریف بیان کی جائے، حمد میں اللہ کی تعریف، نعت میں نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اس کے مشکل الفاظ و ترکیب دیکھتے ہیں کہ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ کہ فکر و دانش جب اپنی معراج، اپنے عروج پر عقل جاتی ہے تو وہ اللہ کا اقرار کرتی ہے۔ وجدان یعنی اندر کی، ضمیر کی، انسان کے لاشعور کی بھی یہی آواز ہے کہ خدا موجود ہے۔ اور فطرت کی پکار، تیسری چیز، یعنی قدرت پر غور کریں تو وہ بھی یہی پکار رہی ہے کہ اللہ موجود ہے۔ ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار۔ ذرے ذرے اور پتے پتے صنعت تکرار ہیں کہ ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے خدا موجود ہے، اور پتا پتا بھی اپنے بنانے والے کی صفتوں کا اقرار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی وہ خود چیخ کر بول رہا ہے، اس پتے کو غور سے دیکھیں تو۔ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، اسی پیدا کرنے والے نے ایک ذرے کو توانائی دی، اور اس کے اندر ایسا یعنی توانائی بھر دی کہ جب ہم اس ایٹم کو توڑتے ہیں تو وہ کیسی شاندار توانائی نکلتی ہے۔ تو وہ خود کیسا شاندار ہوگا جس نے اس توانائی کو اس جوہر میں، اس ایٹم میں بند کیے۔ پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار، ایک طرف وہ جوہر کو توانائی دیتا ہے اور دوسری طرف نزاکتوں والے، خوبصورتیوں والے بھی کام کرتا ہے، پھول پتوں کو نقش نگار عطا کرتا ہے۔ اسی خالق، اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار، کہ پانیوں کا گرتے ہوئے پانیوں کا شور ہو یا پرندوں کی چہچہاہٹ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیان کر، اسی خالق کو پکار۔ تو آیات الہی، آیت کا مطلب نشانی ہے، تو آیات الہی سے مراد جو پیچھے اس نے نظم میں باتیں کی کہ یہ ساری جو باتیں میں کر رہا ہوں، پتوں کی، ذروں کی، پھولوں کی، تو یہ سب کی سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان کو ذرا غور سے تو دیکھے گا تو پھر تو خود تیرے اندر سے اللہ کی تعریف نکلے گی۔ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکھت ہو کے رنگ، اس کے قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ کہ اللہ تعالیٰ کی صنعت کی یہ ایک مثالیں ہیں، وہ خوشبو ہو یا رنگ ہو، نکھت ہو یا رنگ ہو، اور اس کی قدرت کا کرشمہ ہے وہ بھلے خزاں ہو یا بہار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے کارخانے ایسے ہی شاندار ہیں کہ اس میں خوشبوئیں، پھول، رنگ، بہاریں، خزائیں، یہ سب کچھ اس کے اندر پنپتا ہے، بنتا ہے، اور ہم انسان اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو ہم میں شروع سے آخر تک اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور بعد میں یعنی ایک سلیقہ اور ایک نظم موجود ہوتی ہے۔ تو نظم کی بھی یہی تعریف ہے کہ مکمل نظم میں ایک ہی بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ محسن کاکوروی کی نعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو محسن کا دل بھی جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تھا۔ تو نعت کا آغاز ہوتا ہے محسن کی، کہتے ہیں سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ کہ سب سے اعلیٰ تمہاری سرکار ہے، آپ کی جناب، آپ کی شخصیت سب سے افضل ہے، اور میرے تفصیلی ایمان کا خلاصہ یہ ہے۔ مختصراً اگر میں اپنے ایمان کی کیفیت بتاؤں تفصیلی ایمان کی، تو وہ یہی ہے کہ میرے نزدیک نبی کریم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر اس سے اگلے اشعار میں، دونوں اشعار میں نبی کریم کے لیے خوبصورت استعارے استعمال کیے گئے ہیں۔ گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی، زیب دامان ابد ترہ دستار ازل۔ نبی کریم کو جو مدنی اور عربی ہیں ان کو ایک خوبصورت پھول کہا گیا ہے۔ زیب دامان ابد، ابد یعنی آخرت کے دامن کی زینت کہا گیا آپ کو، اور ترہ دستار ازل، ازل یعنی جب کائنات کی ابتدا ہوئی تھی اس کی پگڑی کا ترہ، اس کی عزت بھی آپ ہیں۔ یعنی کائنات کی ابتدا کی عزت بھی آپ ہیں، اور کائنات کے اختتام کی رونق بھی آپ ہی ہوں گے۔ اوج رفت کا قمر، نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشمہ کثرت کا کمل۔ آپ کو بلندیوں کی بلندی کا چاند کہا گیا، نخل دو عالم کا ثمر اور دونوں جہانوں کے درختوں کا پھل، بحر وحدت کا گوہر، اللہ کی وحدانیت کے سمندر کے قیمتی موتی آپ ہیں۔ آپ نے ہمیں اللہ کے ایک ہونے کا پتہ دیا
چشمہ کثرت کا کنول، اور چشمہ کثرت سے مراد دنیا ہے، دنیا میں آپ کی جو شخصیت ہے وہ ایک کنول کے پھول جیسی ہے۔ تو 4 استعارے یہاں بھی ہیں، اوج رفت کا کمر، نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر اور چشمہ کثرت کا کنول۔ اس سے اگلے شعر میں دیکھیے، ہے تمنا کے رہے نعت سے تیرے خالی، نہ میرا شعر نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل۔ اس شعر میں شاعر اپنی ایک تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ تمہاری تعریف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے، آپ کی تعریف سے میرا شعر کہوں، میں قطع کہوں، میں قصیدہ کہوں یا غزل کہوں، اس سے خالی نہ ہو، یعنی میں جب بھی کچھ کہوں، کچھ لکھنے بیٹھوں تو وہ آپ کی تعریف سے خالی نہ ہو۔ یہ شاعر کی تمنا ہے، اور آگے یہی تمنا اگلے اشعار میں بھی جاری ہے کہ ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، کہ میری امید کا ذرہ، میری امید کا ریشہ ایسا تناور اور سرسبز درخت بنے جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل، کہ میری اس خواہش یعنی آپ کی تعریف کرنے کی خواہش کا ذرہ ایک سرسبز درخت بن جائے اور اس کی ہر شاخ پر پھول کھلیں اور ہر پھول کے اندر پھل ہی پھل موجود ہوں۔ تو بہت خوبصورتی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ پچھلے شعر میں نعت، قطع، قصیدہ، شعر، غزل، صنعت مرات النظیر کی مثالیں ہیں۔ اس شعر میں ریشہ، نخل، شاخ، پھول، پھل صنعت مرات النظیر کی مثالیں ہیں، یعنی جن الفاظ کا آپس میں نسبت یا تعلق ہوتا ہے، اگر وہ ایک شعر میں استعمال ہوں تو ہم صنعت مرات النظیر کہتے ہیں۔ آگے بھی شاعر کی خواہش جاری ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشعل، کہ جب میں مر جاؤں تب بھی آپ کے پر نور چہرے کا دھیان مجھے رہے، تاکہ قبر میں میرے ساتھ ساتھ ایک مشعل، ایک ٹارچ، ایک روشنی چلے، کہ وہ جو آپ کے چہرے کا دھیان ہوگا وہ میری قبر میں روشنی کرے گا۔ صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ، یہ غزل۔ اور شاعر کی خواہش ہے، نعت کے آخر میں وہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن تیرا مداح، تیری تعریف کرنے والا تیرے ساتھ ساتھ ہو، یعنی میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں اور میرے پاس اس وقت بھی میرے ہاتھ میں میری یہی غزل، یہی میرا مستانہ قصیدہ جو آپ کی تعریف میں لکھا گیا ہے وہ میرے پاس ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، اور پہلے سے لے کر آخری شعر تک چونکہ یہ نظم ہے تو اس میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے، پچھلی بات کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے اب ہمیں نعت و حمد میں کچھ مسائل جو ہمیں درپیش آ سکتے تھے وہ حل ہو چکے ہوں گے۔ بہت شکریہ۔